بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس نشست کے اندر ہم یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ یہودیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل اور یہودیوں میں کیا تعلق ہے، اور یہ کون سے نبی کو ماننے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اہل یہود بنی اسرائیل کے بارے میں کیا خبر دی ہے، قرآن ہمیں ان کے بارے میں کیا خبر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہتے تھے، اسرائیل ان کا لقب تھا، جس کی وجہ سے ان کے جو بیٹے ہوئے انہیں بنو اسرائیل کہا جانے لگا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہوذا تھا، جس کی طرف یہود کی نسبت جاتی ہے، یہود اسی کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ پھر ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے انہیں بھی مصر کے اندر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ مصر کے اندر پھیلنی شروع ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے اور مصر کے جو باشندے تھے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے، حتیٰ کہ مصر کے اندر ان کے اوپر ظلم و تشدد ہونے لگا، ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم ڈھائے جاتے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو گھروں کے اندر کام کے لیے رکھ لیا جاتا، اور ان کے مردوں سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا۔ یہ انبیاء علیہم السلام ان کے درمیان میں آتے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا اور پھر نبوت عطا فرما کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا کہ اسے لے کر یہاں سے نکلو۔ بنی اسرائیل فرعون کی متحتی میں رہنے والے، اس کی غلامی میں رہنے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور دریا کو پار کرنے کے لیے دریا کی طرف چلے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان کی سرکشی اور ان کی بغاوتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی سامنے دریا کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے سامنے دریا ہے، سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم تو مارے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ رب العزت نے دریا سے راستے نکالے اور بنی اسرائیل کو اس طرف کر دیا، فرعون کے سارے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب دوسری طرف جا کر دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی پر لگی ہوئی ہے، بتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ دوسری بغاوت اور سرکشی ان کی یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا ہونا چاہیے، بت پرستی ہم بھی کریں، خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن اس وقت تو باز آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے۔ واپسی پر آئے تو دیکھا کہ قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے اور بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں ان ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ تم اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں جب تک تم ایک دوسرے کو قتل نہ کر دو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر رحم کیا، انہیں معاف کیا، انہیں تورات جیسی عظیم کتاب موسیٰ علیہ السلام کے طفیل عطا کی، لیکن تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم اللہ کو براہ راست تورات کا حکم دیتے ہوئے نہ سنیں گے، اللہ کو نہ دیکھیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر بجلی گھرائی اور سب کے سب ایک دفعہ مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر وادی سینا کے اندر ادھر ٹھہرایا، جنت سے ان کے لیے کھانے نازل کیے، من و سلوہ نازل کی، بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کیا، اور ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے جاری کیے۔
تو بجائے اس کے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے یہ لوگ اللہ کی اطاعت میں لگتے، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، اللہ کی ناشکری کرنے لگے، چیزوں کو ذخیرہ کرنے لگے، اور جنت کی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں، پیاز، لہسن، دنیا کی سبزیاں مانگنے لگے، تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی سبزیوں کے لیے شہر میں داخل ہونے کا کہا کہ تم فلاں شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، اور حکم دیا کہ تم نے اس شہر میں جانا ہے تو فرما برداری کے ساتھ جانا ہے، شہر میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، بجائے عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے اور الٹے ہو کر داخل ہوئے، اور بجائے معافی مانگنے کے مذاق اڑانے لگے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ کی اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تورات کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو، لیکن ان لوگوں نے تورات کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، مکر گئے کہ ہم تورات کو نہیں مانیں گے، تورات کے احکامات بڑے مشکل ہیں، تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کھڑا کیا، جس کی وجہ سے پھر عاجزی میں آ گئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے دوبارہ کوہ طور کو ان کو سروں سے اٹھا دیا اور دوبارہ یہ اللہ رب العزت کی فرمان برداری میں آ گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل اس وقت سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہر زمانے میں ظلم و تشدد کرتے رہے، ہر زمانے میں ان کو اللہ رب العزت نے بہت انبیاء علیہ السلام سے نوازا، بہت انبیاء علیہ السلام ان کی قوم میں آئے انہیں سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، لیکن یہ ایسی بدقسمت قوم تھی کہ ہر نبی کو قتل کرنے کے در پر ہو جاتے۔ زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے یہ یہود تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ یہ زمین میں فساد مچانے والے، تورات کے احکامات کو بدلنے والے، تورات کے الفاظ کو میں رد و بدل کر کے اس کے احکامات کو رد و بدل کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے والے، لوگوں کا مال ناحق کھانے والے، اور لوگوں کو، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالنے والے، جیسا کہ آج حالیہ زمانے میں فلسطین کے مسلمان وہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں، انہی کے علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، انہیں اپنے علاقوں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کی خبر تو پہلے دی کہ یہ خباثت ان کے اندر پہلے سے موجود ہے، ظلم و تشدد کرنا اور لوگوں کے مالوں پر ناجائز قبضہ جما لینا، اور لوگوں کو غلط احکام بتا کر لوگوں سے دنیا کا مال وصول کرنا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تورات کے احکامات کو بدل ڈالنا۔ اور اہل یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ خبر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو جان بھی لیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے، بغض اور عناد کی وجہ سے۔ اس حد تک یہ بغض اور حسد میں بڑھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے والے، آپ کو کھانے میں زہر دے کر ختم کرنے کا منصوبہ بنانے والے یہ یہود ہی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کئی ساری نافرمانیاں اور سرکشیوں کا، یہ تو میں نے ایک خلاصہ بہت ہی مختصر بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ اصل یہودیت کا چہرہ ہے، یہ اصل میں ان کی حقیقت ہے۔ یہ آج جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں، شروع سے ہی یہ وتیرہ ان کا آتا رہا، لیکن جب قرآن آیا، اسلام آیا، تو اسلام نے اور قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ انہیں مسلسل سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، یہ نہ سمجھے ان کے اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کی، یہ نہ سمجھے اب ان کے لیے کیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ہمیشہ کے لیے ذلت
اور رسوائی، اور ہمیشہ اللہ کا غضب ان پر شامل حال رہے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ مستحق ہوں گے، مستحق بنیں گے، اللہ رب العزت کا ان پر غصہ ہی رہے گا، یہ اللہ کی نافرمان ہی قوم رہے گی۔ اللہ رب العزت انہیں دعوت دیتا ہے کہ تم بھی آؤ، میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو۔ جو مان لے گا وہ کامیاب ہے، اگر نہیں مانے گا تو قیامت تک ذلت ان کا ٹھکانہ رہے گی، رسوائی ان کا ٹھکانہ رہے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ رب العزت مجاہدین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا پر امام مہدی علیہ السلام کی حکمرانی میں حکومت ہوگی مسلمانوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت اور خلافت ہوگی مسلمانوں پر، عدل و انصاف ہوگا، یہ تمام کے تمام ظالم کفر کردار تک پہنچیں گے، اپنے انجام تک پہنچیں گے، وہ وقت دور نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انہیں پہچان کر ان سے ہر طرح کے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور اپنے مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا ہر طرح سے دل کھول کر ان کی ہم مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔